السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، کچھ بھائیوں نے مجھ سے کئی بار کہا کہ دیوبندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ الزام عائد کرنا ان دیوبندیوں کا دھوکہ ہے، مکر و دجل ہے۔ ان دیوبندیوں کا پاگل مولوی ابو ایوب، جس کو قادری کہتے ہیں یہ لوگ، یہی جو ہے ان کو ایسے جھنجھنے پکڑاتا ہے دیوبندیوں کو، اور یہ دیوبندی ناچتے ہیں اور سنیوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر بھاگتے ہیں۔ خیر، اس اعتراض کا جواب مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ جوگیشوری ممبئی نے مختصر میں بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ جواب آپ تک پہنچاتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین کا گناہوں سے پاک ہونا یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت اس کے قائل ہیں اور دیوبندی اس پر ڈھونگ کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ایمانی عقیدہ ہوا کہ تمام انبیاء و مرسلین گناہوں سے پاک ہیں۔ اب اگر کوئی بدبخت نبی کو گنہگار مانے اور اس عقیدہ کے ساتھ ترجمہ کرے، بلا شبہ اس پر کفر لازم آئے گا۔ اب دیوبندی مولویوں نے جو ترجمہ کیا ہے، چاہے اشرف علی تھانوی ہو یا کوئی اور ہو، ان لوگوں پر کفر کا حکم اس لیے عائد ہوا کہ ان لوگوں نے امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف عقیدہ گڑھا۔ اب بتائیں دیوبندی کہ قاسم نانوتوی پر دیوبندی مفتیوں نے ہی کیوں کفر کا فتویٰ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بتائیں دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی، جو ان کے بڑے چمتکاری مولوی مانے جاتے ہیں، بڑے بڑے گل کھلائے ہیں انہوں نے، قاسم العلوم والخیرات کہے جاتے ہیں دیوبندیوں کے نزدیک۔ ان کے تعلق سے بس اتنا عرض کر دوں کہ تجلی دیوبند صفحہ نمبر 10 اور کتاب حقیقت وہ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ان کے علامہ عامر عثمانی فاضل دیوبند نے لکھا کہ کسی نے حضرت مولانا قاسم کی چند سطریں ان کی کتاب تصفیۃ العقائد سے نقل کر کے، غور سے سنیے، کہتے ہیں کسی نے حضرت مولانا قاسم کی چند سطریں ان کی کتاب تصفیۃ العقائد سے نقل کر کے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کو بھیجی اور پوچھا کہ ان سطروں کے لکھنے والے کے بارے میں آج جناب کا شرعی فیصلہ کیا ہے؟ شرعی فیصلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خدا جانے کون سی منحوس گھڑی تھی کہ ان کے عقل و فہم مفتیوں کے دماغ میں، جن کے ہزاروں فتوے ملک کے کونے کونے کو علم دین کی روشنی پہنچاتے رہے اور جن کے علم و فضل کی قسمیں تک کھائی گئی ہیں، یہ بات آ گئی کہ نہ ہو یہ عبارت مودودی کی ہی ہو یا کسی اس کے چیلے کی، بس پھر کیا تھا؟ آؤ دیکھا نہ تھا، فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ نمبر 41، الجواب: انبیاء علیہ السلام معاصی سے معصوم ہیں، ان کو مرتکب معاصی سمجھنا والعیاذ باللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں۔ اس کی وہ تحریر خطرناک بھی ہے اور عام مسلمانوں کو ایسی تحریرات کا پڑھنا جائز بھی نہیں۔ فقط واللہ عالم۔ سید احمد علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، جواب صحیح ہے، ایسے عقیدے والا کافر ہے، ایسے عقیدے والا کافر ہے۔ جب تک وہ تجدید ایمان، تجدید نکاح نہ کرے، اس سے قطع تعلق کریں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ آیا۔ اب میں نے ان کے ہی گھر کی شہادت پیش کر دی اور یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ دیوبندیوں کے ہی مفتی نے دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی کو کافر قرار دیا اور کہا جب تک یہ تجدید ایمان، تجدید نکاح نہ کرے، اس سے دور رہیں، قطع تعلق کریں۔ لیکن ابھی تک نہیں کیا، اس کی دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نانوتوی کا لشکر، وہ پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں اس کی شان میں۔ لعنت ہو ان خبیثوں پر۔ اور دیوبندی ملا انبیاء کو گنہگار مانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے، اعتراض والی بات ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کے بعد اس کے ہی نیچے حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے گناہ کی مراد کو بیان کر دیا ہے۔ ہم نے پہلے ہی بات آپ کو بتا دی تھی کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، جو انبیاء کو گنہگار مانے اس پر کفر لازم آئے گا، اور جو گناہ کے اصل معنی کے ساتھ تسلیم کرے گا اس پر کفر لازم آئے گا۔ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے من ذنبک و ما تاخر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ کا جو ترجمہ کیا ہے، گناہ کے اصل معنی کو نہیں لیا ہے، گناہ کے اصل معنی کو
مراد نہیں لیا ہے، بلکہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہ سے مراد آخرت کی فکر سے نجات دینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی فکر سے نجات عطا فرمایا، یہ مراد ہے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کے۔ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار نہیں مانا، لیکن ان دیوبندیوں نے گنہگار مانا ہے، اور یہی فرق ہے، اور یہ جو ہے دوسرے ترجموں سے جو ہے ملاتے ہیں بے وقوف لوگ۔ اب اس بات سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ مکار دیوملے شیطانی چال چل کر قوم کو دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے ان مکاروں کا پردہ فاش کرتے رہیں گے، اور یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صرف ترجمہ کے لیے لفظ گناہ کا استعمال علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور وضاحت بھی فرما دی ہے کہ گناہ سے مراد آخرت کی فکر سے نجات دینا، گناہ کے حقیقی معنی کو نہیں لیا ہے، اس لیے حکم کفر نافذ نہیں ہوتا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، سارے دیوبندی مکار جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہاتھ، ناک، کان، جسم کے سارے اعضاء سے پاک ہیں۔ اب قرآن شریف میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اب سبھی مانتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ماننا کفر ہے۔ اب ہاتھ کا ترجمہ جس نے ہاتھ کیا وہ گستاخ نہیں، کیونکہ اس نے حقیقی معنی میں ہاتھ کا جو ہاتھ کا ترجمہ کیا ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں کیا، اس لیے وہ گستاخ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب رہی بات ترجمہ کنز الایمان کی، تو میں آپ کو بتا دوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں یہی خوبی ہے کہ انہوں نے حرف شرط کو متصل کر کے عصمت انبیاء کی اجتماعی عقیدہ کی تائید بھی کر دی، ترجمہ لفظی بھی رہا اور کوئی لفظ زائد استعمال نہیں ہوا، نیز دشمنان اسلام کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ تو ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس کی تعریف جو ہے، اس بات کو خود مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی نے تسلیم کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی تعریف بھی کی ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے جو ترجمہ کیا ہے اس پر اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔